بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ پاکستان ایئر فورس پریس ریلیز۔ پاک فضائیہ کی شعبہ تعلقات عامہ نے علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مختصر دستاویزی ویڈیو جاری کر دی، جس میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ۔ بولا کہ ہوں شاہین میری دھرتی پہ نہیں چال، صحرا ہوں کہ دریا ہوں سب زیر پروبال۔ زد بانگ که شاهینم و کارم و زمین چیست، صحراست که دریاست ته بال و پر من. کراچی AVLC پولیس کی ایک اور کامیاب کارروائی۔ AVLC کار لفٹنگ گینگ کے ساتھ پولیس مقابلہ، ایک زخمی ڈاکو سمیت 2 ڈاکو گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے ایک سرقہ شدہ سوزوکی ہائروف برآمد۔ ملزمان کی نشاندہی پر مزید ایک اور کار برآمد۔ وہیکل لفٹنگ کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کی گئی AVLC کی ناکہ بندی کے دوران کراچی سے کاریں چوری کرنے کی وارداتوں میں پولیس کو انتہائی مطلوب گینگ کا سرگرم کارندہ عبدالجبار عرف احسان اللہ سوراب گوٹ میں پولیس مقابلے کے بعد ایک ساتھی سمیت زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے ایک پسٹل بھی برآمد ہوا۔ ملزمان کراچی سے کاریں چوری کرنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں اور چوری کی کاروں کو نشے کے عوض بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فروخت کرتے ہیں۔ ملزمان چوری کی کاروں کو نشہ سپلائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ گرفتار ملزمان عبدالجبار عرف احسان اللہ ولد سید حضرت علی شمس اللہ عرف رفیق ولد رمضان۔ برآمدگی اور مقدمات: سوزوکی ہائروف نمبر CN 9686 تھانہ عیدگاہ سے سرقہ، جس کا مقدمہ الزام نمبر 326/2021 ہے۔ کار نمبر AMG 020 سوزوکی میران تھانہ نہر رسالہ سے سرقہ، جس کا مقدمہ الزام نمبر 204/2021 ہے۔ ایک پسٹل 30 بور بلا لائسنس ماہ 2 راؤنڈ۔ ملزمان کے خلاف پولیس مقابلے کا مقدمہ الزام نمبر 955/2021 بجرم دفعہ 353/324/34 تھانہ سوراب گوٹ میں درج کیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف برآمدہ اسلحہ کا مقدمہ الزام نمبر 956/2021 بجرم دفعہ 23A تھانہ سوراب گوٹ میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ رپورٹر علی احمد شیخ، RNN نیوز حیدرآباد۔ ہالی روڈ تھانہ کی حدود میں شٹر توڑ گروپ سرگرم، ایک ہفتے میں کئی کارروائیاں، سامان چوری کر لیا گیا۔ حیدرآباد کے گنجان آباد علاقے ہالی روڈ پر پولیس تاجروں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ علاقے میں شٹر توڑ گروپ نے کارروائیاں تیز کر دی۔ بسم اللہ اسٹور کے علاوہ دکانوں کا صفایا کر دیا۔ گزشتہ شب چور موٹر سائیکل میکینک کی دکان کا تالا توڑ کر بیٹری اور دیگر سامان لے اڑے۔ پولیس نے روایتی انداز اپناتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سکرن۔ رپورٹر خلیل احمد راجپوت الخدمت فاؤنڈیشن سکرن کے مختلف شعبہ جات کا امیر جماعت اسلامی سندھ محمد حسین مہنتی نے دورہ کیا۔ دورے کے آغاز پر الخدمت کے مقامی انفارمیشن سیکرٹری راؤ کاشف علی نے سندھ کی ثقافت اجرک کا تحفہ پیش کر کے امیر صوبہ کو خوش آمدید کہا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پہنچنے پر انچارج اقبال منگسی، پلانٹ کی رپورٹ ڈسپنسری پہنچنے پر انچارج اسد راجپوت نے کلینک کی صورتحال کا جائزہ اور توصیف رحمانی نے کمیٹی سروس، روزگار سپورٹ، صحت، تعلیمی ہنگامی حالات سمیت ونٹر سپورٹ پروگرام کے حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا۔ امیر صوبہ نے آخر میں اپنی گفتگو میں الخدمت فاؤنڈیشن سکرن کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ بہترین ٹیم ورک کام میں نکھار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب کی رضا کے حصول کے جذبے کے تحت انجام دیے جانے والے کاموں میں اللہ کی خاص برکات شامل ہوتی ہیں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع نواب شاہ سرور احمد قریشی، کنور راشد مکرم، سید عقیل اقبال، عرفان علی چانڈے اور دیگر بھی موجود تھے۔ رحیم یار خان۔ بیورو چیف فاروق احمد شاکر خانپور بار بار RNN نیوز کی نشاندہی پر عوامی شکایت پر چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں شہزاد انور اور وائس چیئرمین ندیم اقبال رحمانی کا نوٹس۔ عباسی پلتا بائیکو پیٹرول پمپ تک روڈ سے انکروچمنٹ ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یاد رہے گھنٹوں پل پر رش کی وجہ سے ٹریفک بلاک رہتی ہے اور مریض پل بند کی وجہ سے بروقت نہیں پہنچ پاتے۔ اس سے قبل بھی کئی دفعہ یہ واقعات رونما ہوئے۔
اب کیونکہ گنا کٹائی کا سیزن سر پر ہے، اس لیے یہ پل اور روڈ مزید بلاک رہنے کا خطرہ ہے، جس سے تمام شہری مزید مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چیئرمین بلدیہ خانپور سے عوام کی طرف سے اپیل ہے مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کل کی توسیع کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ لکی مروت سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شریف اللہ خان کے مطابق سرائے نورنگ اسلامی جمعیت طلبہ کا روڈ کارواں سرائے نورنگ پہنچ گیا۔ کارکنوں کا جگہ جگہ شاندار استقبال کے بعد شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے صوبائی ناظم صوبہ برادر کلیم اللہ نے کہا، حکومت کی بے حسی اور تعلیم دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک بھر میں 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ غریب عوام اور متوسط طبقے کے طلبہ پر حصول تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے کم از کم 4% رقم وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کی یونیورسٹیوں میں تبدیل کرنے کا وعدہ پورا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سرائے نورنگ بازار میں حقوق طلبہ روڈ کارواں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی تحصیل سرائے نورنگ کے امیر مولانا اسد اللہ خان حقانی، اسلامی جمعیت طلبہ کے صوبائی جنرل سیکرٹری اعجاز الحق سورانی بنو ڈویژن کے ناظم اصلاح الدین بھائی اور ضلع لکی مروت یوتھ صدر اللہ نور خان اور الخدمت فاؤنڈیشن صوبائی نائب صدر انجینئر حسان اللہ خان مروت، ضلعی ناظم مدثر حسین اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم ہے اور امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نظام تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں تعلیم کے لیے 4.5% بجٹ جبکہ پاکستان میں تعلیم کے لیے بجٹ 2% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری یونیورسٹیوں اور کالجز میں داخلہ اور ہاسٹل سمیت دیگر فیسوں میں 60% اضافہ طلبہ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے اور طلبہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے پاکستان بھر میں حقوق طلبہ روڈ کارواں شروع کیا ہے اور اس حوالے سے 17 نومبر کو اسلام آباد میں بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک بھر سے لاکھوں شرکا شریک ہوں گے۔ انہوں نے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمہ کر کے یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے، طلبہ یونین کو بحال کیا جائے، فیسوں میں کمی کی جائے۔ رحیم یار خان، بیورو چیف RNA نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق خانپور قائد سرائکیاں چیئرمین پاکستان سرائکی قومی اتحاد کرنل ریٹائر جبار عباسی کی لاہور سے واپسی پر احمد پور، ڈیرہ نواب، لیاقت پور اور خانپور میں کارکنوں کے بھرپور طریقے سے والانہ انداز میں استقبال۔ جب ریل گاڑی ریلوے اسٹیشن خانپور پہنچی تو خانپور کے شہریوں نے چیئرمین پاکستان سرائکی قومی اتحاد کرنل عبدالجبار عباسی کا ڈھول کی تھاپ پر کارکنوں نے خوب استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور سرائکی اجرف کا تحفہ بھی پیش کیا اور کارکنان نے سرائکی قومی اتحاد اور سرائکستان زندہ آباد کے نعرے گونج اٹھے۔ کارکنان نے جھنڈے اور ہاتھوں میں پلیٹ کارڈ اٹھائے رکھے تھے۔ کارکنوں سے کرنل ریٹائر جبار عباسی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب منزل دور نہیں، انشاءاللہ بہت جلد اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے اور کارکنان کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کرنل جبار عباسی نے خانپور میں والانہ استقبال کرنے پر تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ بہاول نگر ولید خان کے مطابق بحکم ڈپٹی کمشنر بہاول نگر عوام الناس کی سہولت کے لیے ذخیرہ اندوزوں سے ضبط شدہ چینی 90 روپے فی کلو کے حساب سے تحصیل بہاول نگر کے سیل پوائنٹ پر دستیاب ہے۔ نذیر کالونی نزد ریلوے لائن بہاول نگر، اکرم کریانہ اسٹور ڈونگا بونگا، ماسٹر کریانہ اسٹور منڈی مدرسہ، مدینہ بیکری اینڈ کریانہ اسٹور، ماسٹر کریانہ اسٹور جنڈیا والا، شیر محمد کریانہ اسٹور جنڈ والا۔